السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آصف بال سنگھ آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس ادبی شخصیت کے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں کون ہے؟ یہاں پر دیکھیے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ جی ہاں، یہ مشہور و مقبول شعر اس شاعر کا ہے جسے ہم جگر مراد آبادی کہتے ہیں، شہنشاہ تغزل جگر مراد آبادی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جگر مراد آبادی کے متعلق مختصر معلومات حاصل کریں گے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ نام اور تخلص، جب ان کے نام کو دیکھتے ہیں، ان کا اصلی نام ہے علی سکندر، جبکہ ان کا تخلص ہے جگر، اور ان کے جب القاب کو دیکھتے ہیں، یہ شاعر، تاجدار سخن اور شہنشاہ تغزل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ان کے القاب ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ان کی پیدائش کے متعلق دیکھتے ہیں، یہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو دیکھیے 6 اپریل 1890 مراد آباد ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے، اسی لیے یہ مراد آبادی بھی کہلائے، جگر مراد آبادی، یہ اسی نسبت سے مراد آبادی بھی کہلاتے ہیں۔ لیکن جگر کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے، ان کی تاریخ پیدائش 1890 تو ہے، لیکن مقام پیدائش وہ بنارس بتاتے ہیں، جو مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف رہا ہے، آتا ہے کہیں بنارس لکھا گیا ہے اور کہیں مراد آباد بھی لکھا گیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک ان کی جائے ولادت مراد آبادی ہے، اس لیے مراد آباد بھی لکھتے ہیں، لیکن یہاں پر بنارس بھی لکھا نظر آتا ہے، چونکہ میں بتاؤں گا ان کے جو والد ہیں وہ بنارس میں رہتے تھے۔ اور جب جگر کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو شاعری ورثے میں ملی تھی، وراثت میں ملی تھی شاعری۔ کیسے؟ ان کے دادا جو ہیں حافظ مولوی امجد علی، ان کے والد مولوی علی نظر، اور ان کے چچا مولوی علی ظفر، یہ سب کے سب جو ہیں شاعر تھے، تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو شاعری ورثے میں ملی۔ اب ان کی تعلیم کے متعلق جب دیکھتے ہیں، یہاں جگر نے دستور زمانے کے مطابق، جو زمانے کا دستور تھا اس کے مطابق قرآن مجید، اردو اور فارسی کی تعلیم گھر پر مولوی کے ذریعے حاصل کی، اور مولوی صاحب سے تعلیمی سلسلہ جاری بھی رہا۔ اس کے بعد جو ہے، جو ان کے چچا ہیں علی ظفر صاحب کے ساتھ وہ لکھنؤ چلے آئے، وہاں پر تعلیم کے لیے آئے، اور جہاں لکھنؤ میں انہوں نے 9ویں درجے تک تعلیم حاصل کی۔ کہاں تک؟ 9ویں درجے تک، یعنی 9 تک جو ہے یہ تعلیم حاصل کیے۔ اسی دوران ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہاں پر جہاں پر لکھنؤ میں انگریزی تعلیم جو حاصل کر رہے تھے، اس سے وہ زیادہ مناسبت پیدا نہ کر سکے، اس سے مناسبت پیدا نہ ہو سکی، اور باقاعدہ کہیں تعلیم حاصل نہ کر سکے، اور یہ تعلیمی سلسلہ جو کہیں رکتا اور چلتا تھا وہ کبھی اپنی تکمیل کو پہنچ نہ سکا، یعنی مکمل تعلیم انہوں نے نہیں حاصل کی۔ تو ان کے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے متعلق کیا لکھا گیا ہے، تو جگر کے جو آباء و اجداد کا تعلق جو ہے دلی سے تھا، اور جگر کہاں پیدا ہوئے؟ مراد آباد یا پھر بنارس، دونوں بھی روایت ہمیں ملتے ہیں۔ تو ان کے آباء و اجداد کا تعلق دلی سے تھا، بعد میں یہ 2 حصوں میں بٹ گئے، جس میں ایک اعظم پور بہار اور دوسرا مراد آباد اتر پردیش میں سکونت اختیار کر لیا۔ اور جب ان کے مورث اعلام دیکھتے ہیں، محمد سمیع جو ان کے مورث اعلام میں نظر آتے ہیں، وہ شہنشاہ شاہجہاں کے استاد بھی تھے، اور ان کے والد بنارس میں رہتے تھے۔ جگر کے پیدائش کی 6 ماہ بعد
مراد آباد چلے آئے جو ان کے اجداد کا وطن تھا، چونکہ ان کے اجداد جو ہیں یہاں پر مراد آباد چلے آئے تھے، یہ بنارس میں رہے، پھر ان کی پیدائش کے بعد مراد آباد چلے آئے۔ اسی لیے ہمیں ایک روایت ان کی پیدائش کی یہ بھی ملتی ہے کہ وہ بنارس میں پیدا ہوئے ہیں، اور مراد آباد، دونوں بھی روایتیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ان کا خاندان جو ہے، اگر ان کے خاندان کو آپ دیکھیں گے نا، مولویوں کا خاندان تھا، علماء کا خاندان تھا، سب جو ہے مولوی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جگر ایسی طبیعت اختیار کر گئے جو مولویوں کی طبیعت نہیں ہوتی ہے نا، اور بڑے ہی کثرت مائے نوش بن گئے تھے۔ خیر وہ آگے دیکھیں گے، گھر میں ادبی، علمی اور ادبی ماحول جو ہے گھر کا، وہ علمی ادبی ماحول سے رچا بسا ہوا تھا۔ گھر کا ماحول علمی جو ہے، جیسے دادا بھی شاعر ہیں، والد بھی ہیں، چچا بھی ہیں، سب یہاں پر علمی اور ادبی ماحول جو ہے ان کے گھر میں رچا بسا ہوا تھا۔ یہ ان کے آباء و اجداد کے متعلق چند اہم نکات۔ اب اس کے بعد جو ہے شاعری کا آغاز، تو جگر مراد آبادی نے شاعری کا آغاز کب و کیسے کیا؟ تو یہاں پر دیکھیے، جگر کی شعرگوئی کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ 14 برس کے تھے۔ 14 برس جو ہے، آج کل جو ہے بچے جو ثانوی جماعت کے ہوتے ہیں، یعنی ہائی اسکول میں ہوتے ہیں، اس عمر میں جو ہے یہاں پر یہ ان کی شاعری کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں انہوں نے حیات بخش اور رساز کلام کی اصلاح لی، اپنے کلام کی، پھر داغ دہلوی سے بھی رجوع کیا۔ داغ دہلوی کے متعلق جو ہے تھوڑے شش و پنج نظر آتے ہیں کہ وہ کس طرح داغ دہلوی کی شاعر ہو سکتے ہیں، یا پھر کسی نے داغ دہلوی کا نام لیا، کسی نے جو ہے اس سے انکار بھی کیا ہے، لیکن دونوں روایت بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور کچھ عرصہ امیر اللہ تسلیم سے بھی اصلاح لی۔ اور اصغر گونڈوی، یہ بڑے اہم شخصیت ہیں جو جگر کی زندگی میں ایک بڑا کام انجام دیتے ہیں۔ ان کی صحبت کا اثر جو ہے جگر کی شاعری کو ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کو بھی جلا بخشتی ہے۔ ایسی ان کی صحبت اصغر گونڈوی سے رہی، یعنی یہ اصغر گونڈی جو ہے ان کے محسن تھے، اور یہ بھی جو ہے ان کے بہت ہی چاہنے والوں میں سے تھے۔ جگر مشاعروں کے بہت مترنم اور کامیاب شاعر تھے۔ مشاعرے کے مترنم، بڑے ترنم سے پڑھتے تھے اور بہت ہی کامیاب شاعر تھے۔ یہ ان کی شاعری کے آغاز کے متعلق۔ اب دیکھیے شراب سے سلاد تک، جیسے میں نے بتایا کہ ان کے خاندان تو مولویوں کا تھا، علماء تھے، سب سلاد کے پابند تھے، لیکن یہ حضرت جو ہیں شراب میں ایسے ڈوب گئے کہ شراب ہی ان کی زندگی اور زندگی ہی شراب بن گئی۔ لیکن یہ عادت کب ان سے چھوٹ گئی اور پھر کیسے وہ سلاد تک پہنچے؟ تو شراب سے سلاد تک ہم دیکھتے ہیں جگر مراد آبادی عہد شباب، یعنی 14-15 سال کی عمر سے ہی، جیسے ہم دیکھتے ہیں، شاعری شروع کی تھی، اور شاعری کے ساتھ جو ہے شراب نوشی کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک انقلاب تب آیا جب اصغر گونڈی کے کہنے پر شاہ عبدالغنی منگلوری سے بیعت کر لیے۔ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ان کی زندگی میں تھا شراب نوشی کا، لیکن ایک انقلاب ایسا بھی آیا کہ جب وہ اصغر گونڈی کی صحبت میں آیا، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان کی زندگی کو بدلنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ تو اصغر گونڈی کے کہنے پر جو ہے شاہ عبدالغنی منگلوری جو ہیں، جو ایک صوفی تھے، ان سے بیعت کر لی، یعنی بیعت کر لی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور شراب سے توبہ کر کے سلاد کے بھی پابند ہوئے۔ اور یہاں تک کہ 1953 عیسوی میں حج بیت اللہ کی سعادت بھی ان کو نصیب ہوئی۔ یہ ایسے ہمارے جگر صاحب ہیں۔ اب ترک وطن، ان کا وطن کون سا ہے؟ مراد آباد ہے، لیکن مراد آباد کو انہوں نے ترک کیا، چھوڑ دیا، اور گونڈا میں ان کا انتقال ہوا۔ تو مراد آباد سے گونڈا کو کیسے پہنچے؟ تو ترک وطن میں جب دیکھتے ہیں، جگر مراد آبادی مراد آباد میں پیدا ہوئے، یا بنارس میں وہیں پر پیدا ہوئے۔ 14-15 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد خانگی پریشانیوں نے گھیر لیا۔ جب تک والد تھے وہ چین کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن والد کے انتقال کے بعد جو ہے خانگی پریشانیوں نے
انہیں گھیر لیا، گھر کی ذمہ داریوں انہوں نے گھیر لیا، اور اسی دوران جو ان کے چچا ان کے رفیق تھے وہ بھی جو ہے اس دار فانی سے، اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ناسازگار حالات سے دل برداشتہ ہو کر بڑے یہ جو حالات جو ہو گئے بہت ہی ناسازگار پیدا ہو گئے، بہت ہی حالات کشیدہ ہو گئے جس سے وہ برداشت نہ کر سکے، اور دل برداشتہ ہو کر زیادہ پیمائی اختیار کر لی۔ زیادہ پیمائی کسے کہتے ہیں؟ سفر کرنے والا، سفر پر نکلنے والے، یہ اختیار کر لی، ہمیشہ سفر میں رہنے لگے، اور سفر و سیاحت کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے یہاں سفر کیا، وہاں سفر کیا، یہاں گئے، وہاں گئے، اور یہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے کیا ہے، آگرہ پہنچے۔ آگرہ ہے نا، آگرہ یہاں پر کیا ہے، تاج محل۔ اور یہاں پہنچنے کے بعد اینک کا کاروبار کرنے لگے، اینک کا، چشمے کا کاروبار کرنے لگے، چشمہ پہنتے ہیں نا، اس کا کاروبار کرنے لگے۔ اور وحیدن بیگم، یہ ان کی پہلی بیوی ہیں، یہ آگرہ کی ہی رہنے والی تھیں، جبکہ ان کی دوسری بیوی کا نام جو ہے نسیم ہے، نسیم، جو اپنا اصغر گونڈوی کی سالی تھی۔ بڑا ہی دلچسپ قصہ ہے، پھر کبھی ہم سنیں گے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ یہاں پر یہ اصغر گونڈوی کی سالی تھی، یہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ اصغر گونڈوی نے جو ہے ان کو شراب سے بچانے کے لیے یہ رشتہ کیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ان کی آگرہ سے تھی، یہ بھی وہاں پر ہے۔ پھر اور تھوڑے دن کے لیے کہا جاتا ہے کہ مراد آباد چلے آئے، اس کے بعد جو ہے کانپور سے اعظم گڑھ ہوتے ہوئے کیا ہے، گونڈا ہے، اور گونڈا میں ہی انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ اب ان کے مقبولیت کو دیکھتے ہیں۔ ہر شاعر کی ایک اپنی خاص ادا ہوتی ہے، اپنی خاص پہچان ہوتی ہے جو اس کی مقبولیت کا سبب بنتی ہے۔ تو ان کی مقبولیت کس سے ہے؟ تو جگر مراد آبادی کو اپنے عہد میں جو شہرت اور مقبولیت ملی، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ جتنی شہرت اور مقبولیت ان کو ملی، ایسے دوسرے شاعر کو جو ہے بہت کم ہی یہاں پر میسر ہوئی۔ ان کی مقبولیت ان کی رنگا رنگ شخصیت تھی، ایسی رنگا رنگ شخصیت تھے، ان کی شخصیت میں اتنے رنگ بھرے ہوئے تھے، اس پر جو ہے رنگ تغزل کا رنگ، وہ رومانی کیفیت، وہ رومانی طبیعت، اور اس پر جو ہے نغمہ و ترنم، اس غزل کو اس نغمے سے، اس ترنم سے پڑھتے تھے کہ مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہر شعر پر جو ہے مقرر کی صدائیں جو ہیں یہاں پر مشاعروں میں گونج جاتی تھی۔ پورا مشاعرہ جو ہے جگر کے نام سے کیا پکار اٹھتا تھا، صرف جگر ہی ہوا کرتے تھے۔ اور مرتضی برلاس لکھتے ہیں کہ کیا، جگر جس شہر میں وارد ہوئے، اس بستی کی راتیں جاگنے لگیں۔ یا جگر جس شہر میں وارد ہوئے، جہاں پر بھی گئے، اس بستی کی راتیں جاگنے لگیں۔ راتیں جاگنے لگیں مراجع، ہر بستی کے تمام لوگ جو ہیں ان کے کلام کو سننے کے لیے دوڑ پڑتے، کوئی سوتا نہ تھا۔ جگر آیا ہے تو کلام تو سننا ہی ہے، اور لوگوں کے نظام الاوقات تبدیل ہو گئے۔ نظام الاوقات تبدیل ہو گئے کہ لوگوں کا اپنے جو اوقات تھے کہ مجھے اس وقت کھانا، اس وقت سونا ہے، یہ سب جگر نے اپنے کلام کے ذریعے سے ان پر اپنا سحر چڑھ جاتا کہ لوگ جو ہیں اپنے نظام الاوقات کو بھول جاتے، اور بستی کی راتیں جو ہیں سونا بھول جاتی ہیں۔ یہ ان کی مقبولیت کا اہم سبب ہے، اور ان کو مختلف اعزازات سے، انعامات سے نوازا گیا۔ وہ کون سے ہیں؟ یہاں پر ہماری جو بھارتی حکومت ہے، انہیں پدم بھوشن خطاب سے نوازا، اس کا ذکر جو ہے سیدہ جعفر اور ہمارے اور ایک دو تین تاریخ نویسوں نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے علی گڑھ یونیورسٹیز نے جگر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی تھی، ڈاکٹریٹ کی۔ اور ان کے جو آخری مجموعہ کلام ہے آتش گل پر جو ہے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی جو ہے ان کو نوازا گیا، اور 5000 روپیہ بطور انعام دیا گیا۔ اب علالت اور وفات کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر زندگی کے بے اعتدالیوں نے ان کے اعضاء رئیسہ کو تباہ کر دیا تھا۔ دل، دماغ، جگر، خصیہ، یہ اعضاء رئیسہ کہلاتے ہیں، ان کو تباہ کر دیا تھا۔ 1941 میں ان کو دل کا دورہ پڑا، اور وزن گھٹ کر صرف 100 پاؤنڈ رہ گیا، صرف کانٹے رہ جاتے ہیں، سوکھ کر
پوری طرح وزن کم ہو گیا تھا۔ 1958 میں انہیں دل اور دماغ پر قابو نہ رہا۔ لکھنؤ میں انہیں پھر دوبارہ دل کا دورہ پڑا اور آکسیجن پر بھی رکھا گیا، اور آخرکار یہ عظیم شاعر 9 ستمبر 1960 عیسوی گونڈہ میں انتقال کر گیا، اور وہیں ان کو محمد علی پارک میں سپرد خاک کیا گیا۔ آخری عمر میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، شراب ترک کر دی تھی، اور ان کی شاعری نے ان کو آج زندہ رکھا ہے۔ اور یہ شاعری کی خصوصیات کیا ہیں، کس کی وجہ سے یہ زندہ ہیں؟ تو ان کی شاعری کی خصوصیات کو جب دیکھتے ہیں، جگر کی شاعری عشق سے عبارت ہے، وہ عشق سے شروع ہو کر عشق پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اور ان کے کلام میں سوز و غداز، شعر خوانی کا انداز، جس طرح شعر کو پڑھتے تھے اس کا انداز ہی نرالا تھا، اور اس میں موسیقیت، نغمہ ریزی اور دل کو چھو جانے والا وہ ترنم جگر کی اصل پہچان تھا۔ مترنم شاعر تھے، کلام کو اتنے سریلے انداز میں، ایسی موسیقیت ان میں پائی جاتی تھی، دل کو چھو جاتا تھا، اور وہ اپنی آواز کے جادو سے مشاعروں کی جان ہوا کرتے تھے، مشاعروں کو لوٹا کرتے تھے۔ ہاں، یہ ان کی شاعری کی اہم خصوصیات ہیں۔ اور آخر میں جب ہم جگر مراد آبادی کے تصنیف کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ان کی شاعری کے 3 مجموعے، داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل، ان کے اہم تصنیفیں ہیں، ان کے اہم یادگار ہیں۔ اب یہ جو پہلا شعری مجموعہ ہے داغ جگر 1922 عیسوی میں شائع ہوا، جبکہ دوسرا شعری مجموعہ شعلہ طور یہ 1932 میں علی گڑھ میں شائع ہوا، اور تیسرا شعری مجموعہ آتش گل 1954 میں ڈھاکہ سے شائع ہوا، اور اسی آتش گل پر کیا ہے 1958 عیسوی میں ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے ان کو ایوارڈ سے نوازا تھا۔ پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے جگر مراد آبادی کے متعلق یہاں پر بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی، جس سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچا ہوگا۔ تو آخر میں آپ سے جو گزارش ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔